एपिसोड नंबर 2 है आज की। वो हंस रही थी और उसकी खिलखिलाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। वली वो देखो कॉटन कैंडी, मुझे वो खानी है। इस लड़की ने कहा, अच्छा मैं लाता हूँ। रोड पर बहुत रश था तो मेरा वेट करो, वली ने कहा और रोड क्रॉस करके कॉटन कैंडी खरीदने लगा। जब अचानक इसे शोर की आवाज़ आई, किसी लड़की का कार रोड एक्सीडेंट हुआ था। वली के दिल में कोई वहम आया। वो कॉटन कैंडी लेकर वहाँ भागा जहाँ वो इसे इंतज़ार करके आया था, लेकिन वो हाँ नहीं थी। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रहा। वो अंधा धंधा भी को चीरता हुआ एक्सीडेंट के स्पॉट पर पहुंचा। इसे लगा अब वो सांस नहीं ले सकेगा। वो इसके सामने थी, इसकी हाथ में मौजूद कॉटन कैंडी ज़मीन पर गिरी थी। इसके साथ जैसे वली अहमद का दिल भी गिर गया था। वो खून से लथपथ थी। ज़ारा वो चीहा था। वो नींद में चिहाता हुआ उठ के बैठा था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। परी ने फौरन उठकर पूरे कमरे की बत्तियां रोशन कर दी। घबराहट अभी भी कम नहीं हो रही थी। इसने पानी का पूरा गिलास पी लिया और वह बेड पर बैठा था, गहरे सांस ले रहा था। इसे ये ख्वाब अक्सर आते थे और डिस्टर्ब करके चले जाते थे। पिछले 4 साल से ऐसा ही हो रहा था। आज की रात अब जाग कर गुजारनी थी। 1 महीने बाद दिसंबर के इस महीने में काफ़ी ठंड बढ़ गई थी। आज सुबह से काफ़ी सर्दी थी। रात को बारिश भी हुई थी। इस 1 महीने में काफ़ी कुछ बदला हुआ था। या जैसे लगता था कि इस नए डॉक्टर से इसकी नहीं बनेगी। अब इसकी और उमर की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। और ज़ारा जैसे नए आने वाले डॉक्टर से कोई मसला नहीं था, अब इसे सबसे ज़्यादा मसला था। रोज़ इसकी और वली की लड़ाई होती। शुरू में तो वो दोनों काफ़ी इरिटेट होते थे, लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। हकीकत तो ये थी कि अब इन दोनों का भी एक दूसरे से लड़े बगैर गुजारा नहीं था। सिटी हॉस्पिटल में मामूल की चहल पहल थी। इनने ऐसे में हया और वली कैंटीन में बैठे लंच कर रहे थे। जब वली भी अपना लंच लेकर इनके पास आके बैठा, वो क्या बातें हो रही हैं? वली ने खुश मिजाजी से पूछा। कुछ खास नहीं, उमर मुझे अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। हया ने बताया। वैसे हया, ये तुम्हारी कज़न है? ये हर वक्त गुस्से और लड़ाई के लिए तैयार रहती है या ये ट्रीटमेंट सिर्फ खास लोगों के लिए है? उमर ने शरारत से पूछा। हया इसके सवाल समझकर हंसने लगी, जबकि वली ऐसे बैठा था जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। अरे नहीं उमर, मेरी अभी तो बहुत संजीदा मिजाज है और सबसे प्यार करने वाली। वो तो अब पता नहीं कुछ लोगों को देखकर गुस्से में आ जाती हैं। हया ने हंसते हुए जवाब दिया। प्यार करने वाली? अस्तगफुरुल्लाह। वली ने हया की नकल उतारी और तवज्जो की, जिस पर इन दोनों का कहक बुलंद हुआ। ज़ारा, जिसने दूर से सिर्फ हया और उमर को देखा था, इनकी तरफ आ गई, इस बात से बेखबर कि वली भी वहीं बैठा है। किस बात पर इतना हंसा जा रहा है, मुझे भी बताओ, ज़ारा कहकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। जब इसकी नज़र वली पे पड़ी। कुछ खास नहीं ज़ारा, हम बस मजाक कर रहे थे, उमर ने जवाब दिया। अरे वली भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चारों उमर के पैसों से चाय पियेंगे। वली जो उठ के जाने लगा था, इसे हया ने रोका। इस 1 महीने ये तब्दीली आई थी कि वली और हया में काफ़ी प्यारा पैदा हो गया था और वली ने हया को बहन बना लिया था। क्या हुआ? क्यों चाय पिलाऊंगा? उमर हया की बात से हैरान हुआ। हाँ तो डॉक्टर उमर अबेद, आप अपने भाई और कोलीग्स को चाय नहीं पिला सकते? हया ऊपर से पड़ी। तब ही उमर ने अंदर जाकर चाय का ऑर्डर दिया। हया, तुम कल फ्री हो? ज़ारा ने हया से पूछा। हाँ, ड्यूटी टाइम के अलावा। आपको कोई काम है? हया ने पूछा। हाँ, कल असल में मुझे ज़रूरी काम है। कल बाबा का भी अपॉइंटमेंट है। अगर कोई इनके साथ ना गया तो वो मिस कर देंगे, ज़ारा ने बताया। आप फिक्र न करें, आप ही मैं ताया अबू को ले जाऊंगी। हया ने हामी भरी। थैंक यू सो मच हया। ज़ारा ने सुकून का सांस लिया। ये नहीं आप सबकी चाय, क्या याद करोगे किस फराख दिल से पाला पड़ा है। उमर ने सबको चाय दी। जी जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ज़ारा ने हंस के जवाब दिया। कुछ लोग थैंक यू भी बोलते हैं और हंसते भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वली ने मौका देखते ही ताना मारा। किसी को कोई मसला है? ज़ारा ने फ़ौरन जवाब दिया। इस वक्त हया और उमर सुकून से चाय पीते हुए फ्री का शो देख रहे थे, क्योंकि ये रोज़ का मामूल था। अब एक अजीब लड़की हंसेगी तो हैरानी तो होगी। वली ने ज़ारा को भरपूर चढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे अजीब कहने की? ज़ारा को गुस्सा आ चुका था। जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है मुझे अंधा कहने की। वली ने भी जवाबी कार्रवाई की। अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब वली को गुस्सा आया था। मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन तुम अजीब ज़रूर हो।
तुम अंधे हो अंधे, तुम अजीब हो, खबरदार जो अब मुझे अजीब कहा। अजीब अजीब अजीब, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे भी कोई शौक नहीं। वो दोनों वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद हया और उमर का कहक बुलंद हुआ था। जाहिद अहमद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करने अमेरिका चले गए। सारा एक फैशन डिज़ाइनर थी और वो भी पाकिस्तान से अमेरिका में जॉब करने आई थी। अमेरिका में जाहिद की और सारे की मुलाकात हुई। कुछ टाइम में इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों में पाकिस्तान जाकर अपने घर वालों को राज़ी किया और शादी के बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। कुछ ही वक्त में अल्लाह ने इन्हें औलाद जैसी नियामत से नवाजा, जिसका नाम इन्होंने माहिर अहमद रखा था। 6 साल बाद इनका एक और बेटा हुआ, जिसका नाम इन्होंने वली अहमद रखा। जब वली 20 साल का हुआ तब पाकिस्तान में जाहिद अहमद के दोस्त और इनकी जोजा का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जिस पर वो और मिसेस सारा अहमद फ़ौरन पाकिस्तान रवाना हुए। वापसी पर वो अपने साथ अपने दोस्त की वसीयत पर इनके इकलौते बेटे को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आए। वली की उमर का था, इसका नाम उमर अबेद था। उमर हमेशा से खुश मिजाज लड़का था, इसलिए वो बहुत जल्द इन सब के साथ घुल मिल गया था। इसने मिस्टर एंड मिसेस अहमद को मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया था। 1 साल तक माहिर शादी करके दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। कुछ महीने बाद हार्ट अटैक की वजह से जाहिद अहमद वफात पा गए। मिसेस सारा ने बहुत हिम्मत से खुद को संभाला। 4 साल बाद जो हादसा वली के साथ पेश आया, इसने इन सबको हिला दिया। हाल उमर खामोशी से मिसेस सारा के पीछे से आया और इनकी आंखों पर हाथ रख दिया। उमर पीछे, मुझे पता है ये तुम हो। मिसेस सारा उमर की इन शरारतों से वाकिफ थी। हर मम्मी, आप हमेशा जान लेती हैं। उमर ने मज़ा ख़राब हुआ था, इसलिए इसने सोफे पर बैठकर मिसेस सारा की गोद में सर रख लिया। मुझे अपने बेटे के लम्स पता चल जाते हैं, मिसेस सारा ने शफकत से कहकर उमर के बालों में हाथ फेरा। मम्मी, वली की शादी करवा दो ये जल्दी से। ये अचानक तुम्हें वली की शादी कहाँ से याद आ गई? इन्होंने पूछा। इसकी शादी होगी तो मेरी होगी। अच्छा, तो इसके मतलब है तुम्हें कोई पसंद आ गई है? मिसेस सारा ने खुशी से पूछा। बस ऐसे ही समझ ले, पर आप वली का सोचे ना, उमर ने कहा। वली के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है, बस तुम वेट करो, मिसेस सारा ने ज़ारदारी से बताया। वाकई उमर काफ़ी खुश हुआ। बस तुम किसी से कहना मत, मिसेस सारा ने इसे खबरदार किया। अरे आप फिक्र ही न करें, आपका राज मेरे सीने में महफूज हो चुका है। उमर ने खुले दिल से तस्लीम किया। वह इंतहाई गुस्से में घर आई थी। इस टाइम कमरे में आते ही दरवाज़ा लॉक किया। इसने ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद तमाम एशिया ज़मीन पर फेंक दी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मेरा महानूर अफीदी का वची ही थी। ये सब आमर सिकंदर और इस ज़ारा अफीदी की वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। आज मानूर का और इसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, क्योंकि इसका शोहर पिछले 2.5 साल से लंदन गया हुआ था और इसको मोड़कर पूछे भी नहीं था। ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है, यह इसकी दोस्त ने कहा था, जो इसने 4 साल पहले ज़ारा के साथ किया था। इससे सब वाकिफ थे। वली अपने रूम में काम कर रहा था, तब एकदम इसे ज़ारा का ख्याल आया और इसके मुंह पर एक मुस्कुराहट आई। कल गुस्से में इसका चेहरा देखने वाला था। वो खुद कहकर हंसने लगा। वैसे वो गुस्से में काफ़ी क्यूट लगती है। हंसते हुए इसे एकदम ख्याल आया कि वो खुद से बातें कर रहा है। वली को ज़ारा के बारे में हया नहीं बताया था कि 4 साल पहले इसकी माँ का इंतकाल हो गया था और वो अपने बाबा के साथ रहती है। लेकिन वली अक्सर ये सोचता था वो कितनी संजीदा मिजाज और गुस्से वाली क्यों है, क्योंकि आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी। इसका हिजाब करना वली को काफ़ी अच्छा लगता था। मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, इसने खुद को डपटा। अब वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रात का अंधेरा हर सो फैला हुआ था। ऐसे में अफीदी हाउस में मुकम्मल खामोशी थी। अली अफीदी सो चुके थे। ज़ारा अपने कमरे में थी और अभी इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी अपने बालों में ब्रश कर रही थी, जब अचानक इससे वली का ख्याल आया। इसकी नोक-झोंक याद करके वो खुद हंसने लगी। पता नहीं इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों जाता है, इसने खुद ग्रामी की। खैर मुझे क्या, मैं क्यों इसका सोच रही हूँ, इसने खुद को मना किया। वो अपने बाल जोड़े में बांधते हुए बेड पर बैठी थी। अभी वो बैठी ही थी कि इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। ये कौन है? फ़ोन की रोशन स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था। ज़ारा ने घड़ी पर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। इसने कॉल रिसीव करके खामोशी से कान पर लगाया। हेलो, ज़ारा अफीदी बोल रही हैं। फ़ोन से एक लड़की की आवाज़ उभरी। वो अपने बाल जोड़े में बांधते हुए बेड पर बैठी। अभी वो बैठी ही थी कि इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी।
جی آپ کون؟ زارا نے تشویش سے پوچھا۔ میں امل خان بول رہی ہوں۔ زارا بھی یونی میں آپ کی جونیئر تھی، امل نے بتایا۔ ہاں یاد آیا، کیسی ہو امل؟ آپ نے نمبر چینج کر لیا ہے؟ زارا کو یاد آیا امل خان نے ہاسٹل میں زارا کے ساتھ 1 سال روم شیئر کیا تھا۔ وہ MBBS میں زارا اس سے 1 سال جونیئر تھی۔ زارا نے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا۔ امل زارا اس سے پڑھائی میں بھی مدد لیتی تھی۔ ہاسٹل کے بعد بھی زارا کا امل سے رابطہ تھا، لیکن آج امل کی 1 سال بعد کال آئی تھی۔ جی ابھی کچھ ٹائم پہلے نمبر چینج کیا تھا، امل نے بتایا۔ اچھا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ شادی کر لی تم نے؟ زارا نے پوچھا۔ امل کی انگیجمنٹ 2 سال پہلے ہوئی تھی، اس سے جیسے وہ پسند کرتی تھی۔ میں ابھی بھی جاب کر رہی ہوں، میری منگنی ٹوٹ گئی ہے، امل نے بتایا۔ وہ کیسے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زارا کو اس کی فکر ہوئی۔ جی آپی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ہاں ضرور، میں تمہیں ٹائم اور جگہ سینڈ کر دوں گی، زارا نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، کل ملتے ہیں، امل نے کہا۔ خدا حافظ، زارا کہہ کر کال بند کی۔ اب وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج سنڈے تھے، اس لیے حمید افیدی کے گھر سب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ لائبہ افیدی عمر کرنے گئی تھی، ان کے واپس سے آنے میں 1 مہینہ تھا۔ حمید افیدی بزنس مین تھے، انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے محبت تھی۔ مانور کے والدین اس کی حرکتوں سے واقف تھے، وہ اب اسے سمجھاتی بھی نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کا زیادہ دھیان حیا پر ہوتا تھا۔ ابھی بھی ڈائننگ ٹیبل پر وہ حیا سے باتوں میں مصروف تھے، جو کہ مانور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب بس کر دیں، میں بھی یہاں موجود ہوں بابا، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ہمیشہ کی طرح مانور چیخی تھی۔ ایک دم پورے گھر میں خاموشی ہو گئی تھی۔ اب تمہیں باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی؟ حمید افیدی نے افسوس سے کہا۔ آپ کو میری ہر بات بدتمیزی لگتی ہے، آپ نے کبھی خود پر غور کیا؟ مانور نے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا ہی قصور ہے، ہم سے ہی تمہاری تربیت میں کمی رہے گی۔ انہوں نے اس کے لہجے سے تکلیف ہوئی۔ آپ نے آج تک کیا ہی کیا ہے میرے لیے؟ مانور چیختی ہوئی کرسی گھسیٹ کے کھڑی ہوئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے اپنا باپ کا گھر چھوڑا، اپنے پیارے بھائی کو اکیلا کیا، تم نے میری بیٹی زارا کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی میں نے تمہیں اپنے گھر رکھا۔ ان کی آواز بھی بلند ہوئی۔ حمید افیدی بھی کھڑے ہو گئے، حیا بھی کھڑی ہو گئی۔ بس کر دیں آپ ہی، بابا کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، حیا نے کہا۔ چپ کرو تم، بابا آپ کو سب سے پیار ہے، بس ہے یہ میں ہی ہوں سب کو بری لگتی ہوں، مانور کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس کے جاتے ہی حمید افیدی نے ڈال ہو کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، حمید افیدی کہہ کر اپنی اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حیا نے افسوس سے سر ہلایا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس گھر میں یہ تماشا روز کے تھے، مانور جہاں ہو وہاں سکون نہیں ہو سکتا۔ ماضی زارا نے MBBS میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب اس کی ڈگری مکمل کر کے وہ گھر واپس آئی تو اس کا استقبال ایک بہت بری خبر سے ہوا۔ نادیہ حسین کو کینسر ہو چکا تھا، وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھی۔ نادیہ کا دوسرا شوہر بھی اس گھر میں رہتا تھا۔ نادیہ نے 5 سال پہلے دوسری شادی کی تھی۔ کچھ ہی ہفتے میں نادیہ حسن فوت ہو گئی۔ یہ خبر زارا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی ماں جتنی بھی بری تھی، لیکن اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ زارا نے اپنی ماں کا بہت غم لیا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اس کا سوتیلا باپ نادیہ کی ساری جائیداد لے کر چلا گیا۔ علی افیدی آ کر زارا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب کسی بات کا ہوش نہیں تھا اور افیدی ہاؤس آ کر بھی ہر وقت کمرے میں رہتی۔ علی افیدی کو زارا کی حالت نے بہت حیران کیا۔ انہیں شدت سے اپنی ماضی کی غلطیوں پر افسوس ہوا۔ حیا اس وقت MBBS کے فرسٹ سیمسٹر میں تھی۔ اس نے بہت کوشش کر کے زارا سے دوستی کی اور اسے اس کے کمرے سے باہر لائی۔ زارا بھی حیا سے بہت اٹیچ ہو گئی۔ زارا نے آہستہ آہستہ علی افیدی سے پھر بھی بات کرنی شروع کر دی۔ حمید افیدی اور لائبہ افیدی بھی زارا سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ سب مانور سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے زارا کو باتیں سناتی رہتی۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ جب علی افیدی نے نئی بزنس پارٹنر کے بیٹے نے گھر آنا شروع کیا، اس کا نام عامر سکندر تھا۔ عامر نے MBA کیا تھا اور اپنے والد کے ساتھ بزنس کر رہا تھا۔ عامر کو زارا پسند آ گئی۔ اس نے جب زارا سے اپنی پسندگی کا اظہار کیا تو زارا نے اسے بڑوں سے بات کرنے کو کہا۔ عامر نے اپنی گھر بات کی اور کچھ ہی وقت میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ زارا نے کوئی سال شادی کے لیے مانگے کیونکہ وہ کارڈیولوجسٹ بننا چاہتی تھی۔ اس وقت سب نے اس کی بات مان لی۔ زارا بھی عامر کو پسند کرنے لگی۔ مانور سے زارا کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
اس نے آہستہ آہستہ عامر سے دوستی کی اور پھر اسے زارا سے بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ ماہنور کچھ ہی وقت میں اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عامر اب ماہنور پر فدا ہو گیا تھا۔ اسے اب زارا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ زارا عامر کو پسند کرنے لگی تھی۔ آج عامر نے زارا کو ریسٹورانٹ ملنے بلایا تھا۔ زارا بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی بھی خوشیوں میں آ گئی ہے۔ اس خوش فہمی میں تب دوری ہوئی جب ریسٹورانٹ میں اس نے عامر کے ساتھ مانور کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زارا نے مانور سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، عامر نے جواب دیا اور ساتھ ہی مانور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ زارا کے دل میں درد اٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہارے رویے کی۔ اگر تم نے مجھے یہاں بلایا ہی تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زارا نے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، میں اور عامر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مانو نے جواب دیا۔ زارا افریدی کو اس لمحے لگا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عامر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زارا کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ زارا تم ہوش میں آؤ اور سمجھو ہمیں، عامر نے کہا۔ پر تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ ہم شادی کرنے والے تھے۔ زارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، عامر اور مانور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے۔ اس وقت زارا کو ایسے لگا جیسے اس کی ذات ان سب کے لیے صرف مذاق ہے۔ تم نے دیکھا ہے خود کو؟ یہ حجاب یا پاکیزہ بننے کا ڈرامہ؟ میں عامر سکندر ہوں۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ مانور کو چھوڑ کر تم جیسی لڑکی سے شادی کروں، عامر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ اور ذرا تم مان لو کہ تم میرے مقابلہ نہیں کر سکتی، ماہنور نے فخر سے کہا۔ زارا کو لگا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب نارمل تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، اس کی زندگی کی تلخ حقیقت تھی۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زارا نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ وہ جواب جانتی تھی۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مانور نے صفاقی سے کہا۔ زارا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ کر زارا وہاں رکی نہیں اور تیزی سے ریسٹورانٹ سے نکل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایسے میں زارا بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی آج کا صدمہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہیل کی ٹک ٹک آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ تیز پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اب ہیل کی ٹک ٹک رک گئی۔ اوہ زارا ڈیئر، کیا ہوا؟ اپنی قسمت کا ماتم منا رہی ہو؟ ماہنور افریدی کی شفاف آواز زارا کے کان میں پڑی۔ افسوس، کہا تھا نا میں نے کہ تمہیں برباد کر دوں گی۔ ہاں، ایک زہر خان کہک تھا۔ اپنی شکل دیکھو زارا، کتنی شکست ہے اس پر۔ میں بچپن سے یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک شیطانی لہجہ تھا۔ قسم سے آج میرے دل کو سکون مل گیا، مانور نے جوشی سے کہا۔ دفعہ ہو جاؤ، زارا نے کہا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سنائی نہیں دیتا؟ زارا حلق کے بل چیخی تھی۔ ہاں، کتنی بے بس ہو تم اس وقت۔ مانور کو اس کی حالت سے مزہ آ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، زارا نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر کہا۔ مانور کمرے سے چلی گئی۔ اس کی جاتے ہی زارا نے وہ گلدان زمین پہ دے مارا۔ زارا نے کمرہ لاک کر دیا۔ اب وہ ایک ایک کر کے کمرے کی ساری چیزیں توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر لائبہ بیگم اور حیات دروازے پر دستک دینے لگی۔ زارا دروازہ کھولو، لائبہ بیگم نے کہا۔ اتنے میں علی افریدی اور حمید افریدی بھی آ گئے۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ان لوگوں نے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر ظاہر ہو رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی۔ زارا زمین پر بے ہوش تھی۔ گھر میں سب کو مانور اور عامر کی حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ حمید افریدی نے مانور کو عامر سے رابطہ رکھنے سے سختی سے منع کیا۔ اگلے دن مانور اور عامر نے سب کے سامنے نکاح کر کے موجود تھے۔ علی افریدی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حمید افریدی کو انکار دیا اور گھر سے جانے کو کہا اور مانور کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ حمید افریدی بھائی کی مجبوری سمجھتے تھے۔ وہ بھی مانور کی حرکت سے بہت شرمندہ تھے، اس لیے خاموشی سے گھر سے چلے گئے اور عدیل افریدی کی محبت کرنے والے بیٹے جدا ہو گئے۔ زارا 2 مہینے ڈپریشن میں رہی۔ ماں کے جانے کا غم، ادھورا بچپن، دھوکہ، تمام غموں نے ایک ساتھ گھیر لیا تھا۔ حال دوپہر کے وقت زارا علی افریدی کے ساتھ گارڈن میں کافی پی رہی تھی اور لوگ باتیں کر رہے تھے۔ زارا تمہیں یاد ہے نا آج رات 8 بجے ہم نے ڈنر پر جانا ہے؟ علی افریدی نے یاد کروایا۔ جی بابا، لیکن یہ تو بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ میرے بچپن کے دوست کی بیوی اور بیٹا ہے۔
انہوں نے کہا، اور آپ کے دوست؟ زارا نے پوچھا۔ اس کی کافی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے افسردگی سے جواب دیا۔ رات کے 8 بجے لاہور کا یہ 7 اسٹار ریسٹورینٹ چمکما رہا تھا۔ امی، یہ بابا کے کون سے دوست ہیں جن کا مجھے نہیں پتا؟ ولی نے ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ اندر چلو اور مل لو، مسز احمد نے کہا۔ ولی نے اس وقت بلیک جینس پر بلو ڈیم نیک جیکٹ پہنی تھی اور برے گنگریالے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے تھے اور اسے وجی بنا رہے تھے۔ بابا ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے، زارا نے اسمارٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس وقت لائٹ پنک سلک کا لانگ فراک پہنا تھا، اس کے ساتھ سلکن حجاب اور وائٹ بلیک ہیلز پہنی تھی اور ہاتھ میں نازک سا سلور کلفٹ موجود تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ٹینٹ لگایا تھا، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان، زارا نے گردن اٹھا کر دیکھا جب عقب سے مسز احمد کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے بھابھی؟ علی فیدی نے اخلاق سے کھڑے ہو جواب دیا۔ زارا بھی کھڑی ہو گئی جب اس کی نظر مسز احمد کے پیچھے کھڑے شخص پر پڑی۔ بڑی بڑی پلکوں والی بادامی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملی، دونوں آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ میرا بیٹا ہے ولی، مسز احمد نے تعارف کروایا، اور یہ میری بیٹی ہے زارا، علی آفیدی نے بھی کہا۔ کیا ہوا بچوں، آپ لوگ ایک دوسرے کو ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مسز سارا نے کہا۔ زارا، تم ولی کو جانتی ہو؟ علی آفیدی نے پوچھا۔ ممی، میں جس ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں وہاں پر زارا سینئر کارڈیالوجسٹ ہے، ولی نے بتایا۔ جی بابا، یہ وہاں پر نیورولوجسٹ ہیں، زارا نے بھی کہا۔ ارے ماشاءاللہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، مسز احمد نے خوشی کا اظہار کیا۔ واقعی میں، آپ لوگ بیٹھے نا، علی آفیدی نے کہا۔ سب لوگ بیٹھ کے، اس طرح کہ ایک طرف علی آفیدی اور زارا جبکہ دوسری طرف ولی اور مسز احمد۔ اور بیٹا، آپ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا ہابی ہے آپ کی؟ مسز احمد نے زارا سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، جاب اتنی ٹف ہے کہ ان سب کاموں کا ٹائم ہی نہیں نکلتا، لیکن مجھے کتابیں بہت پسند ہیں۔ آئی لائک ریڈنگ، زارا نے کہا۔ ماشاءاللہ، کتنا پیارا بولتی ہو تم، مسز احمد اور زارا کے صدقے جا رہی تھی۔ ولی کا ممی کی اس بات پر ہنسی کنٹرول کرنا نہیں ہوا، لیکن وہ کمال مہارت سے اسے کھانسنے میں بدل دیا۔ ارے کیا ہوا؟ مسز سارا فکر مند ہوئی۔ بیٹا پانی پیو، علی آفیدی نے کہا۔ زارا اس کی حرکت سمجھ گئی، اس لیے اس نے اسے گوری سے نوازا۔ کھانا لگ چکا تھا جب زارا واش روم کا کہہ کر وہاں سے آ گئی۔ جیسے ہی زارا واش روم سے نکلی وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ مانور اپنی دوستوں کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ جب اس نے زارا کو واش روم سے نکلتے دیکھا، مانور کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کو اشارہ کیا جو وہ سمجھ گئی۔ زارا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن مانور نے اور اس کی دوستوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ہٹیں گے، کیا کر لو گی؟ مانور نے جواب دیا۔ مانور آفیدی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، زارا نے ضبط کر کے دوبارہ کہا۔ نو زارا ڈیئر، مانور سکندر بولی۔ تم بھول کیوں جاتی ہو؟ مانور نے چوٹ کی۔ زارا نے اسے نظر انداز کر کے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی، تب دوبارہ مانور نے اور اس کی دوستوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ زارا کا دل گھبرا رہا تھا، بچپن میں بھی مانور ایسے ہی زارا کو بلی کرتی تھی۔ زارا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مانور، اس کی دوستیں ہنس رہی تھی۔ اب مانور اپنی دوست کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ سب ہنسنے لگ گئے۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ پھر ایک آواز زارا آفیدی کے کانوں میں گونجی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہٹو یہاں سے۔ زارا نے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں تھا، اس کے لیے بول رہا تھا۔ ولی احمد زارا کے آگے ڈاک کی طرح کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی زارا کو تنگ کرنے کی؟ کہہ رہا تھا۔ آگے سے مانور نے کچھ کہا، لیکن وہ زارا کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف ایک شخص کی آواز آ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ولی مڑا اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ زارا ایک شخص کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ کوئی زارا آفیدی کے لیے بولا تھا۔ ولی زارا کو ریسٹورینٹ کے باہر پارکنگ ایریے میں لے آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولی نے کہا۔ ولی کو احساس ہوا زارا ہوش میں نہیں ہے، اسے وہ پہلے وہ کچھ کرتا۔ زارا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ولی احمد اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ تھوڑی دیر میں زارا کو احساس اور ولی سے ایک جھٹکے سے ولی سے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری، زارا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ ولی اس کی شرمندگی سمجھ گیا، اس لیے بولا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا زارا آفیدی، مجھے سوری بولنا۔ ولی جوش سے بولا۔ کیا میں تو صرف زارا کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا کہیں۔ سنو سارے، زارا نے مجھے سوری بولا۔ اب ولی خوشی سے چیخا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ زارا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ چاروں طرف گونجنے لگی۔ روئی روئی سرخ آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی ولی کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج ولی نے دل میں اقرار کیا
کہ زارا آفریدی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی آنکھیں بہت سحرزدہ۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زارا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ولی نے الٹا سوال کیا۔ جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، زارا نے کہا۔ پہلی دفعہ ہی تو دیکھ رہا ہوں، ولی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ زارا کو سمجھ نہیں آیا۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو؟ ولی نے بات بدلی۔ پہلے سے کافی اچھا فیل کر رہی ہوں۔ تھینک یو ولی، زارا نے کہا۔ بس کرو، چلو اب اندر، ورنہ ممی نے باہر آ جانا ہے، ولی نے کہا۔ ہاں چلو، زارا نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ایسے میں مانور اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج اس سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کون تھا وہ جو زارا کی ڈال بنا؟ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ آج کی صبح زارا آفریدی کے لیے خوشگوار تھی۔ وہ ہاسٹل میں ریگولر کام کر رہی تھی، لیکن آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ خوشگوار ماحول حیا اور عمر کو پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ زارا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں؟ زارا نے سکون سے جواب دی۔ ویسے ہی، عمر نے ڈالا۔ ولی بھائی، آپ آج کافی خاموش ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اب حیا نے ولی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو آج کافی خوش ہوں، ولی نے خوشی سے جواب دیا۔ حیا نے عمر کو میسج کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمر؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عمر پریشانی سے رپلائی کیا۔ یار، زارا بھی اور ولی بھائی ساتھ بیٹھے ہیں اور لڑ نہیں رہے۔ حیا نے رونے والے ایموجی کے ساتھ میسج کیا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمر نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حیا نے میسج کر کے فون ٹیبل پر رکھا۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ دونوں ہمیں بتانا پڑے گا، حیا نے غصے سے کہا۔ کیا بتانا ہے؟ ہم نے کیا کی ہے؟ ولی نے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آج صبح سے تم لوگ لڑے نہیں ہو، پچھلے 1.5 مہینے میں آج پہلا دن ہے جب تم لوگ لڑے نہیں رہے۔ عمر پھٹ پڑا۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر زارا اور ولی سے ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اور دونوں ہنسنے لگے۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حیا بولی۔ ایک بات جان لو، تم دونوں کی آج سے میری اور زارا کی لڑائی ختم، ولی نے اعلان کیا۔ کیا؟ عمر جی ہاں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں یار، اب ہم نہیں لڑیں گے، زارا نے کہا۔ عمر اور حیا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم دونوں ایکسپلین کرو گے ہمیں؟ عمر نے کہا۔ ولی نے رات کا واقعہ دونوں کو بتایا اور دونوں جیسے جیسے سنتے کہ ان کی بے یقینی بڑھتی گئی۔ ساری بات سن کر عمر بولا۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔